عطائی معالج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علاج کیا حالانکہ اسے علاج معالجے کا کچھ علم نہ تھا، اس حال میں ذمہ داری اس معالج پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طب کا علم نہ ہونے کے باوجود معالجے کی ذمہ داری لی تو وہ ہر طرح کے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں موت کو شفا ہو سکتی ہے تو وہ ثنا میں ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلبینہ بیمار دل کے لیے تسکین بخش ہے اور یہ غم کو زائل کرتا ہے۔ یہ پیٹ کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے کوئی اپنے چہرے سے میل کچیل صاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہی دل کو مضبوط کرتی ہے اور روح کو نشاط بخشتی ہے اور سینے کی گٹھن کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اپنے بچوں کو گلے پڑنے پر گلا ملنے اور دبانے کا عذاب نہ دو، بلکہ قسط سے علاج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثنا اور شہد کو اختیار کرو کیونکہ یہ دونوں دواؤں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، عورت میں ماہواری کی شدت اور بار بار آنے والی اذیت کے لیے تازہ کھجور سے زیادہ مفید کوئی دوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون میں 72 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر انار کے اندر جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آب زمزم بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام سرموں میں سے بہترین سرما اسمد ہے، یہ بینائی کو روشن اور بال اگاتا ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کاسنی موجود ہے، کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ کاسنی کھاؤ مگر اسے جھاڑو مت۔